دنیا پر قبضہ کرنے والی طاقتیں افغانستان میں ناکام کیوں ہوئیں؟ سب کو یہ پتا ہے کہ دنیا کی سب سے طاقتور ملٹری میں روس، امریکہ اور برطانیہ کا نام سب سے پہلے آتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ تینوں ممالک معیشت اور ٹیکنالوجی میں بھی باقی دنیا سے ہمیشہ آگے ہی رہتے ہیں۔ پھر بھی یہ طاقتور قوتیں افغانستان جیسے کمزور ملک سے کئی بار ہار چکی ہیں۔ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ افغانستان نے زیادہ تر عرصہ غیر ملکی طاقتوں کے ساتھ جنگیں لڑنے میں گزارا ہے۔ تاریخ میں جھانک کر دیکھیں تو 2500 سال پہلے 522 BC میں روسیوں نے افغانستان پر حملہ کر کے قبضہ جمایا، لیکن وہ قبضہ بھی 2 سال سے زیادہ عرصے تک قائم نہیں رہ سکا۔ اس کے بعد آدھی سے زیادہ دنیا پر قبضہ کرنے والے الیگزینڈر نے 331 BC میں بھی افغانستان پر حملہ کیا، لیکن 7 سالوں تک حکمرانی کے بعد اسے بھی آخرکار افغانستان سے جانا پڑا۔ منگول، سکھ اور مغل امپائر نے بھی افغانستان پر حملہ کیا، لیکن ان میں سے صرف منگولوں نے وہاں 2 سال تک قبضہ جمائے رکھا۔ باقی سکھ اور مغل امپائر کو 1 سال میں ہی الٹے پاؤں واپس جانا پڑا۔ جب برطانیہ نے بر صغیر پر قبضہ کرنا شروع کیا تو آج کے میانمار سے لے کر بنگلہ دیش، بھارت اور پاکستان تک اپنا راج قائم کر لیا۔ برٹش آرمی نے افغانستان میں 3 مرتبہ قبضہ جمانے کی کوشش کی، لیکن برطانیہ کو 1 مرتبہ بھی کامیابی نہ مل سکی۔ 1979 میں سوویت یونین یعنی آج کے روس نے بھی افغانستان پر قبضہ کرنے کی کوشش کی۔ 9 سال تک جنگ لڑنے کے بعد روس کو بھی اپنی فورسز کو وہاں سے نکالنا پڑا۔ اس دوران سوویت یونین اور امریکہ کے درمیان سول وار جاری تھی اور افغانستان کے ہاتھوں شکست پر پوری دنیا میں سوویت یونین پر منفی اثرات مرتب ہوئے۔ پھر 9/11 واقعے کے بعد امریکہ نے سن 2001 میں افغانستان پر چڑھائی کر دی۔ اس جنگ میں نہ صرف امریکی فوج بلکہ تمام نیٹو ممالک نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا۔ ایک طرف امریکہ، برطانیہ، کینیڈا، اٹلی، فرانس، ڈنمارک اور پولینڈ سمیت 13 طاقتور ملکوں کی افواج اور دوسری طرف افغانستان تھا۔ افغان طالبان کے ساتھ 20 سال چلنے والی یہ جنگ بھی کوئی نتیجہ دیے بغیر ہی اختتام پذیر ہوئی۔ پھر 2021 میں امریکہ کو افغانستان سے نکلنے کے لیے طالبان کے ساتھ ڈیل کرنا پڑ گئی۔ ماہرین کے مطابق اس جنگ کے دوران افغانستان کا محض 15% حصہ امریکہ کے کنٹرول میں تھا۔ ایک اندازے کے مطابق امریکہ نے افغانستان میں $2.3 ٹریلین بہا دیے، یعنی امریکہ ایک دن میں اپنی فورسز پر $300 ملین خرچ کرتا تھا۔ پہاڑوں کے اس دیش میں بہت سارے قبیلے رہتے ہیں، جن میں سے پشتون قبیلے کے بہت سارے لوگ سرحد کے اس پار یعنی پاکستان میں رہتے ہیں۔ وہاں سرحدی علاقے میں اونچی پہاڑیوں کے باعث پاکستان اور افغانستان کو ہمیشہ دشواری کا سامنا رہا ہے۔ ہندو کش ماؤنٹین ریجن نامی پہاڑی سلسلے نے افغانستان کے 70% علاقے کو کور کیا ہوا ہے۔ یہی غیر ملکی طاقتوں کی پسپائی کی اصل وجہ ہے، کیونکہ پہاڑ افغانستان کے لیے نیچرل وال کا کام کرتے ہیں، جو غیر ملکیوں کے لیے مشکلات پیدا کرتے ہیں، لیکن مقامی لوگ ان پہاڑی علاقوں سے اچھی طرح واقف ہیں۔ سوویت جنگ کے دوران جنگجو پہاڑوں میں جا کر چھپ جاتے ہیں اور وہاں سے گزرنے والے فورسز کے قافلوں اور ٹینکس پر حملہ کرنے کے بعد پہاڑوں کی غاروں میں چھپ جاتے ہیں اور پھر انہیں ڈھونڈنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ جنگجوؤں کی جانب سے راستے تباہ کرنے کے بعد فورسز کو پیش قدمی کرنے کے ساتھ ساتھ گڈز اور ٹرانسپورٹ سمیت دیگر کئی مسائل کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ اب پتہ کرتے ہیں کہ بار بار ہارنے والی غیر ملکی طاقتوں کا افغانستان میں کیا مفاد ہے۔ ایشیا کے مرکز افغانستان کو ہارٹ آف ایشیا کہا جاتا ہے۔ سینٹرل ایشیا، ساؤتھ ایشیا اور مڈل ایسٹ میں رابطہ سازی برقرار رکھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ افغانستان کے معاملات کنٹرول میں ہوں۔ ظاہر ہے جو بھی اس ریجن میں راج کرنا چاہے گا اسے پہلے افغانستان کو کنٹرول کرنا پڑے گا۔ یہی وجہ ہے کہ اگر کوئی دوسرا ملک افغانستان میں ڈیرہ جمانے کی کوشش کرتا ہے تو دوسری طاقتیں اسے بھگانے کے لیے جنگجوؤں کو فنڈز اور دیگر معاونت فراہم کرتی ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید معلومات کے لیے ڈیلی جنگ کے YouTube چینل کو سبسکرائب کیجیے۔